اگر اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے تو کچھ افراد ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہر حد پار کر دی۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ آج ہم بات کریں گے رسول کریم پر ظلم و ستم ڈھانے والی عورت ام جمیل کی، جو رسول اللہ کو زخمی کرنے کے لیے رات کو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی، اور بات کریں گے اس مرد کی جو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا لیکن کردار میں بدترین دشمن۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک ہی مقصد تھا کہ رسول اللہ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائی جائے، لیکن رسول اللہ پر ظلم و ستم کرنے والوں کا انجام کتنا عبرتناک ہوا اور ایسی دردناک موت ملی جس سے لوگ عبرت پکڑتے ہیں۔ ام جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا، جو مشہور قریشی سردار ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی۔ ام جمیل کا شوہر عبد العزیٰ بن عبد المطلب اپنی سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے ابو لہب کنیت کے طور پر پکارا جاتا تھا، جو آپ کا سگا چچا اور بدترین دشمن تھا۔ ام جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید دشمن تھی۔ قریش کی اشرافیہ میں ہونے کی وجہ سے بہت مغرور، سخت گیر اور زبان کی زہریلی مشہور تھی۔ وہ نبی کریم کے خلاف محفلوں میں زہر اگلتی، لوگوں کو اسلام اور نبی کریم کے خلاف بھڑکاتی، آپ کے راستے میں کانٹے اور کوڑا اور نجاست پھینکتی تاکہ جب آپ فجر کے وقت مسجد الحرام جائیں تو آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ ام جمیل نہ صرف خود اسلام کی دشمن تھی بلکہ اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ مل کر رسول اللہ کو ستانے کے منصوبے بناتی۔ جب نبی کریم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تو وہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا اور نجاست پھینکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو توحید کا درس دینا شروع کیا تو ام جمیل مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگی۔ جہاں کہیں رسول اللہ کی دعوت کی آواز پہنچتی، وہاں پہنچ کر لوگوں کے دلوں میں زہر گھولتی اور رسول اللہ پر جادوگر اور مجنون ہونے کا الزام لگاتی، اور یہ کہتی کہ آپ کا پیغام قبائل کو آپس میں لڑانے کے لیے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب رسول اللہ کو اعلانیہ دعوت کا حکم آیا اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 نازل ہوئی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، یا صباحا۔ عرب کے دستور کے مطابق جب قوم کو خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا تو یہ آواز بلند کی جاتی تھی۔ سب قریشی قبائل جمع ہو گئے اور آپ نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ پھر آپ نے دعوت حق دی اور کہا، تو پھر جان لو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا ڈر سنانے والا ہوں۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو سب سے بدبخت آپ کے چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بددعائیں دی اور گالیاں دی کہ ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اس موقع پر اللہ نے سورۃ لہب، جس کا نام سورۃ المسد بھی ہے، نازل فرمائی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ کمائی۔ ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ یہ واحد صورت ہے جس میں کسی دشمن اسلام کا نام لے کر مذمت کی گئی اور پوری صورت اتاری گئی۔ جب ام جمیل نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں سورۃ المسد کی آیات تلاوت کی ہے تو وہ شدید غصے میں آ گئی۔ اس نے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا اور رسول اللہ کو تلاش کرتی ہوئی کعبہ پہنچی۔ راستے بھر اونچی آواز میں نعرے لگا رہی تھی کہ ہم محمد کے دین کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد الحرام میں بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر نے جب ام جمیل کو آتے دیکھا تو کہا کہ یہ بد زبان عورت آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کر دی، جس کی آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کر دی اور اس کے پیچھے ایک دیوار کر دی، پھر ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا سو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اور یہی ہوا، وہ قریب آئی تو رسول اللہ کو نہ دیکھ سکی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارا نبی کہاں ہے؟ اس نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اس گھر کے مالک کی قسم، میرے ساتھی نے تمہاری کوئی مذمت نہیں کی۔ اصل میں ایسا ہی تھا، نبی کریم نے خود سے کچھ نہیں کہا، یہ مذمت، یہ ہجو تو رب کعبہ نے قرآن مجید میں کی تھی۔ اور وہ غصے اور حسد کی آگ میں جلتی واپس پلٹ گئی۔
جمیل اور ابو لہب کے ظلم کی داستان یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیٹیوں حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے دونوں بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کی 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہو چکا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ سورۃ لہب نازل ہونے کے بعد ابو لہب اور جمیل نے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ رسول اللہ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیں۔ دونوں نے طلاق دے دی، تاہم اللہ نے دونوں بیٹیوں کے لیے بہترین شوہر کا انتخاب کیا۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا اور حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ابو لہب کا ایک ملعون بیٹا عتیبہ، جس کے اندر ماں اور باپ کی طرح کا زہر بھرا تھا، انتہائی عبرتناک موت مرا۔ راوی حبار بن اسود اس انجام کا آنکھوں دیکھا حال یوں بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ تجارت کی غرض سے ملک شام کے سفر پر روانہ ہونے والے تھے۔ میں بھی اس قافلے میں تھا، مگر سفر پر نکلنے سے پہلے عتیبہ نے انتہائی تکبر سے رسول اللہ کا ذکر کیا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور نعوذ باللہ ان کی تکذیب کر کے رہوں گا۔ وہ رسول اللہ کے پاس گیا اور کہا، اے محمد، میں تمہارے دین سے بیزار ہوں، میں تمہارے رب کو بھی نہیں مانتا، جو تم پر نازل ہوا میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ رسول اللہ غمگین ہو گئے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ عتیبہ، جو اس بدتمیزی اور گستاخی کے بعد اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھ رہا تھا، خوشی خوشی اپنے باپ ابو لہب کے پاس پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا کہ بیٹے، تو نے محمد کے ساتھ کیا کیا؟ تو عتیبہ نے تفصیل سنائی اور رسول اللہ کی بددعا کا ذکر کیا۔ یہ سن کر ابو لہب کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ لرزتی آواز میں بولا، اے بیٹے، خدا کی قسم، میں محمد کی بددعا سے تجھے محفوظ نہیں سمجھتا۔ جب قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا تو ایک معروف مقام زرقہ پر پڑاؤ کیا۔ یہ دمشق کے قریب تجارتی قافلوں کے لیے آرام اور پانی بھرنے کا مشہور پڑاؤ تھا۔ مکہ سے آنے والے تاجر جب شام کے بازاروں کی طرف جاتے تو یہیں قیام کرتے تاکہ جانوروں کو پانی پلائیں، خوراک کا بندوبست کریں اور آرام کریں۔ ابو لہب کے ساتھ ساتھ قافلے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب زرقہ میں قیام کیا تو اپنا سامان درمیان میں رکھا اور اس کے اوپر عتیبہ کو سلا دیا اور خود اس کے گرد چاروں طرف سونے لگے تاکہ کوئی جانور اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابن حشام اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اچانک جنگل سے ایک شیر پڑاؤ میں آ نکلا۔ وہ ایک آدمی کو سونگتا ہوا گزر گیا، یہاں تک کہ وہ سیدھا عتیبہ کے سر تک جا پہنچا۔ شیر نے اسے جھپٹ کر پکڑ لیا اور سب کے سامنے ہلاک کر دیا۔ ابو لہب سخت غمگین اور غصے میں تھا، مگر دل ہی دل میں جان گیا تھا کہ یہ حادثہ کوئی معمولی اتفاق نہیں بلکہ محمد کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ ابو لہب کا انجام بھی بہت عبرتناک تھا۔ غزوہ بدر میں جب قریش مکہ کو شکست ہوئی تو شکست کی خبر اور قریش کے قیدیوں کی حالت سن کر وہ شدید صدمے اور غصے میں آ گیا۔ اسی دوران اسے ایک خطرناک بیماری لاحق ہوئی۔ یہ طاعون کی قسم کا مرض تھا۔ اس میں ابو لہب کا سارا جسم سوج گیا اور گلنے لگا اور شدید بو آنے لگی۔ اس بیماری کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہ آیا، یہاں تک کہ صرف 7 دن میں وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش گھر میں 3 دن تک پڑی رہی۔ کسی نے دفن کرنے کی ہمت نہ کی۔ آخرکار کچھ غلاموں کو پیسے دے کر کہا گیا کہ اس کی لاش کو لکڑیوں کے ذریعے دھکیل کر ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے اور اوپر پتھر ڈال دیے جائیں۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل تھا کہ سورۃ لہب میں اللہ کی طرف سے جو ابو لہب کے بارے میں فرمایا گیا وہ دنیا میں ہی پوری ہو گئی، اور ابو لہب نے ذلت اور رسوائی کے ساتھ جان دی۔ ابو لہب کی وفات کے بعد اس کی بیوی جمیل بھی قریش میں کمزور ہو گئی تھی۔ جمیل کی موت بھی بہت بھیانک تھی۔ جو لعنت اور بددعا جمیل پر سورۃ لہب میں آئی تھی وہ دنیا میں ہی پوری ہو گئی۔ کچھ غیر معروف روایات میں ہے کہ وہ ایک بڑے پتھر کے نیچے آ کر ہلاک ہوئی۔ بعض غیر مصدقہ روایات کے مطابق اس کی گردن میں رسی پھنس گئی جس سے گلا گھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تاہم جمیل کو گزرے ہوئے اور آنے والے دور کی بدترین عورت کہا جاتا ہے۔ اس کے اعمال اور حرکتیں جہنم کی آگ کا ایندھن اکٹھا کرنے اور آگ کو مزید بھڑکانے کا باعث ہوں گی۔ جب اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ جہنم میں جھونکی جائے گی تو اس وقت اس کا حال اس مجرم کا سا ہوگا جو اپنے جلانے کا ایندھن خود اٹھائے ہو۔ ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کی دشمنی تاریخ کا حصہ بن گئی، لیکن قرآن میں ان دونوں کا ذکر آج بھی قیامت تک کے لیے عبرت ہے۔
سورۃ لہب میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا تھا کہ ان کا انجام رسوائی اور عذاب ہوگا، اور یہی ہوا۔ یہ حقیقت اٹل ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے دشمنی کی وہ ہمیشہ ذلت اور ناکامی کے انجام کو پہنچے۔ یہ ایمان والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ حق کے مقابل آنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔